السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ایک نئے باب کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے امید کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 یعنی 53 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ بیان کروں، تھوڑا سا اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ سورہ زمر جس کے لفظی معنی آتے ہیں عربی میں گروہ کے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ابتدائی دنوں میں نازل فرمائی ہے۔ ایسے تو سورت اپنے 23ویں پارے میں آتی ہے، سورہ زمر 23ویں کے آخر میں اور 24 کے ابتدائی حصے میں ہے، لیکن اس آیت کو، اس سورت کو اللہ رب العزت نے مکہ میں نازل کیا، اور ان دنوں جب کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے، اور مشرکین اللہ کو مانتے ضرور تھے لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بت ہیں وہ بت اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگی جائے گی تو قبول ہوگی، اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے عقیدے میں ایسی خرابی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عقیدہ توحید کی دعوت کو عام کیا، اور اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہدایت پر بلانے کا راستہ چنا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس میں سے ایمان تو لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات تھے کہ ہم نے اتنا گناہ کیا، اتنا شرک کیا، اتنی معصیات کی، کیا اللہ کی ہماری بخشش ہو جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو اطمینان دلایا۔ یہی بات تو اللہ پاک نے یہاں فرمائی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اچھا، اللہ پاک کتنے پیارے انداز میں پکارتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کہیں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کہیں کہتے ہیں یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ کیا فرمانے کے لیے کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، کہ ہمارے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر دی۔ جان پر ظلم اور زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ کرنا۔ زیادتی کرنے جو اللہ کی حدود ہیں، جو اس کو پار کر جائے وہی زیادتی کے زمرے پہ آتا ہے، کہ زیادتی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل، آپ فرما دیے، یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نامراد نہ ہو۔ یعنی ان کو یقین دلایا جا رہا ہے، ان مشرکین مکہ کو، کہ تم نے چاہے جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر الذنوب، معاف کر دے گا ان گناہوں کو، جمیعا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو یقین دلا رہے کہ تم اپنے گناہوں پہ بس توبہ کر لو اور اس بات کی فکر چھوڑ دو، تمہارا رب بڑا غفور ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو رحیم کی بات کہی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے رحمان اور رحیم دو ملتے جلتے لفظ ہیں۔ جیسے سورہ ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ملتے جلتے لفظ ہیں، دونوں کا معنی یہی آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت دنیا میں لوگوں کے لیے رحمان ہے، رحمان میں رحم کا جذبہ زیادہ ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں۔ کیوں؟
کہ دنیا میں کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ساجھیدار بنائے، یا بالکل ہی مرتد رہے، کسی کو نہ مانے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اپنے انعامات و اکرام سے اس کو نوازے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف رحیم ہوگا، اور رحیم اس لیے ہوگا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی اللہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ کیا ہوگا اللہ اس پر غضبناک ہو کر اس کی پکڑ لے گا، اور اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اس کو سزا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو یقین دلایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم اللہ کی رحمت کو اور مغفرت کو سامنے رکھیں۔ جو ہم سے انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے اس کے لیے ہم تائب ہوں، اور اللہ سے اس کی توبہ کریں، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھیں کہ میرا رب ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اسی بات کو پکڑ کر میرا رب معاف کرنے والا، چلو گناہ کرو، تو یہ چیز درست نہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کرے گا جو آپ نے جوش میں، جذبے میں، شیطانی وسوسے میں، اپنے نفس میں آ کر گناہ کر لیا۔ ایک پلاننگ کے تحت گناہ کرنا کہ چلو ابھی تو جوانی ہے گناہ کرو، بعد میں بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے، اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے، اس گناہ پہ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ با ارادہ طور پر گناہ کرنا کہ بعد میں معافی مانگیں گے، یہ اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ہمیں ہر پل ہر لمحہ بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے اللہ ان سب کو معاف فرما کر ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔